گلی سے گزرتے ہوئے میں نے کنکھیوں سے رخشی کے مکان کی طرف دیکھا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر دروازے میں ذرا سی جھری نظر آ رہی تھی۔ میں گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا اور دکانوں سے آگے جا کر رک گیا۔ اس وقت دکانیں کھلی ہوئی تھی اور لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد رخشی ایک گلی سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے عقل مندی سے کام لیا تھا۔ وہ دکانوں کے بیچ والی گلی کے بجائے آخری گلی سے آئی تھی اور اس طرف زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ گلی سے نکلتے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر اس طرف چلی آئی۔ ہم دونوں کچھ دور تک چلتے رہے اور پھر ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ رخشی کی وجہ سے ٹیکسی بھی ایک مسحور کن خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ ٹیکسی میں نے 5 سٹار ہوٹل کے باہر ہی رکوا لی۔ اس جگہ تیز روشنی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ رخشی کی طرف دیکھا۔ اس کی قمیض کی فٹنگ بڑے غضب کی تھی۔ دوپٹہ ایک پٹی کی طرح طے کر کے اس نے بائیں کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ دائیں کندھے سے پرس لٹک رہا تھا۔ چہرے پر ہلکے سے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ ہوٹل کے گیٹ میں داخل ہو کر پارکنگ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ میری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ شیدہ پہلوان آج دن میں کسی وقت وہ گاڑی لے گیا تھا۔ ایک طرف لان میں بھی میز کرسیاں لگی ہوئی تھی جن پر رنگین چھتریاں تنی ہوئی تھی۔ بہت سی میزیں بھی خالی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ 10 بجے کے بعد یہاں بھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ ہم اندر آ گئے۔ ڈائننگ ہال میں چند میزیں خالی تھی۔ ہم جیسے ہی ایک میز پر بیٹھے ویٹر ہمارے سر پر نازل ہو گیا۔ اس نے 2 خوبصورت مینیو کارڈ ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ہم نے کارڈ دیکھ کر اپنی اپنی پسند کا آرڈر نوٹ کروا دیا۔ میں نے ہال میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی جانا پہچانا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ کھانے کے بعد ہم ریکریشن ہال میں آ گئے۔ یہاں اکا دکا میزیں خالی تھی۔ ہم بھی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور جوڑا ہماری ہی میز پر آ کر بیٹھ گیا، اور اس شخص کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ملک شہاب کا بہنوئی ظفر تھا۔ اس کے ساتھ لڑکی کی عمر 22-23 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور اس کے حسین ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا۔ ظفر نے قریب سے گزرتے ہوئے ویٹر کو بلا کر 2 پیک شیمپین کا آرڈر دیا اور قدرے آگے جھک کر لڑکی سے سرگوشیانہ لہجے میں باتیں کرنے لگا۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان میں شراب پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ بڑے ہوٹلوں میں تو شراب چلتی ہی تھی۔ شہروں میں بھی قدم قدم پر شراب خانے موجود تھے، نائٹ کلب بھی عام تھے، اور ہوٹلوں میں بھی رقص کے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ اس وقت بھی سٹیج پر کسی معروف رقاصہ کے رقص کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے ظفر کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ اگر میرے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو اور بال بھی چھوٹے ہوتے تو وہ فوراً مجھے پہچان لیتا۔ پیک ختم ہوتے ہیں پہلے ہی ظفر بہکنے لگا۔ ظفر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو شراب کے 2 گھونٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ شراب کا پہلا قطرہ معدے میں پہنچتے ہی ایسے لوگوں کا دماغ پلٹنے لگتا ہے، اور جب یہ لوگ شراب کے نشے میں بہکنے لگے تو ان سے ایسی ایسی حرکات سرزد ہونے لگتی ہیں جن کا وہ ہوش میں رہ کر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دراصل ایسے ہی لوگ شراب کے چند گھونٹ پینے کے بعد اپنی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ حال میں بیٹھے ہوئے بعض دوسرے لوگ بھی بہکنے لگے اور اپنا سٹیٹس بھول کر بیزاری حرکتیں کرنے لگے تھے۔
رقاصہ سٹیج سے اتر کر اب میزوں کے درمیان چکرا رہی تھی۔ کوئی اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، کوئی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس سے معانقہ کرنے کے چکر میں تھا، اور ایک ادھیڑ عمر آدمی تو نشے میں اس قدر بہک گیا تھا کہ وہ رقاصہ میں قدموں کے گر پڑا اور اس کے پیر چاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شہر کا ایک مشہور بزنس مین تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شرفا کہلاتے تھے، معاشرے کا ستون تھے، جن کے دم سے معاشرے کا وجود قائم تھا۔ یہ شہر کے معززین تھے، لیکن الکحل کے چند قطروں نے ان کی اصل اوقات اجاگر کر دی تھی۔ ظفر بھی اب پھیلنے لگا تھا۔ وہ آگے جھک کر نہ صرف اپنی ساتھی لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، بلکہ وہ رخشی کے ساتھ بھی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک موقع پر اس نے رخشی کے گال چھونے کی کوشش کی تو رخشی کا بھرپور تھپڑ اس کی گال پر پڑا۔ چٹاخ کی آواز ابھری۔ موسیقی کا شور ہونے کی وجہ سے تھپڑ کی آواز پورے حال میں گونج گئی تھی، اور لوگ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، اور پھر کئی لوگ کہکہے لگانے لگے۔ تھپڑ کھاتے ہی ظفر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا گال سہلاتے ہوئے خونخوار نظروں سے رخشی کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک ہی تھپڑ نے اس کا سارا نشہ حرم ہو گیا تھا۔ تمہاری یہ جرت! ظفر کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ تم جانتی نہیں میں کون ہوں، کس پر ہاتھ اٹھایا ہے تم نے؟ جانتی ہوں۔ رخشی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم گندی نالی کے وہ کیڑے ہو جو گندگی ہی میں اچھے لگتے ہو۔ تم ظفر کے منہ سے غصے کی شدت سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا، لیکن میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے دوسری میز سے ٹکرایا۔ اس میز پر بیٹھی ہوئی دونوں عورتیں چیختی ہوئی اٹھیں اور تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ ان کے ساتھی مرد بھی بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ حال میں بہت سے لوگ بھی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عورتیں چیختی ہوئی دروازے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ رقاصہ بھی دوڑ کر سٹیج پر چلی گئی تھی۔ میرے گھونسے نے ظفر کا کوئی دانت ہل گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے خون بہہ نکلا تھا۔ ہاتھ کی پوچھ سے ہونٹ پوچھتے ہوئے وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کو آواز دی ہے، وہ غراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اب تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں مسٹر ظفر، میں نے جواب دیا۔ میری دوست نے ٹھیک کہا تھا کہ تم گندی نالی کے وہ کیڑے ہو جو گندگی ہی میں اچھے لگتے ہو۔ دولت آ جانے سے انسان کی فطرت تو نہیں بدل جاتی۔ ہیروئن کی کمائی تمہیں اس ہوٹل تک تو لے آئی ہے، مگر بند کرو بکواس! ظفر چیختا ہوا میری طرف لپکا، لیکن قریب پہنچنے سے پہلے ہی میرا ایک اور بھرپور گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ ایک بار پھر چیخ اٹھا۔ ظفر کی عمر 30 سے 35 کے درمیان ہوگی۔ وہ خاصا صحت مند اور ہٹا کٹا آدمی تھا۔ میرے دوسرے گھونسے نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا اور پھر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ اس نے ہوش و حواس سے کام لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم پتھا ہو گئے۔ کسی نے ہمارے اس جھگڑے میں مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ عورتیں تو چیختی ہوئی حال سے باہر بھاگ گئی تھی، اور جو مرد حال میں رہ گئے تھے وہ بھی دور دور کھڑے تھے۔ ظفر کی ساتھی لڑکی بھی غائب ہو چکی تھی، البتہ رخشی میز کے قریب ہی کھڑی تھی۔ کئی روز بعد ملک شہاب کے کسی بندے سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ ملک شہاب کے آدمی پورے شہر میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔
اس کا خیال تھا کہ شاید میں اپنی جان کے خوف سے کہیں چھپا بیٹھا ہوں، اور آج اتفاق سے اس کے بہنوئی سے ٹکرا گیا تھا۔ میں نہ صرف دل کی بھڑاس نکال لینا چاہتا تھا، بلکہ ملک شہاب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ ظفر اگرچہ قد و قامت اور طاقت کے لحاظ سے میرا ہم پلہ ہی تھا، مگر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ منہ کے علاوہ اب اس کے ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ میرے قریب کھڑی ہوئی رخشی بھی موقع پا کر اسے ایک ہاتھ جڑ دیتی تھی، اور پھر وہ باقاعدہ اس لڑائی میں شامل ہو گئی۔ اس نے سینڈل اتار لیا اور ظفر کی تواضع کرنے لگی۔ ہوٹل کا مینیجر چند ویٹرز کے ساتھ دوڑتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ ویٹرز نے بڑی مشکل سے مجھے قابو کر کے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ مینیجر رخشی کی منت سماجت کر رہا تھا۔ اس دوران کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ ان میں 2 عورتیں بھی تھیں جنہوں نے رخشی کو سنبھال لیا تھا۔ یہ جھگڑا شروع ہونے سے پہلے سبھی لوگوں نے دیکھا تھا کہ ظفر نے شراب کے نشے میں رخشی کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی، جس پر بات اس حد تک بڑھی تھی۔ وہ معاذرت کی بجائے دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ ہال میں بہت سی میزیں الٹ چکی تھی، گلاس اور بوتلیں پورے ہال میں بکھری ہوئی تھی۔ 2 ویٹر ظفر کو اٹھا کر ایک طرف لے گئے اور باقی میزیں سیدھی کرنے لگے۔ مینیجر کو پتا چل گیا تھا کہ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے اور رخشی سے معاذرت کر رہا تھا۔ آج رات کا سارا پروگرام غارت ہو گیا تھا، اچھا خاصا نقصان بھی ہوا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ پولیس کو اطلاع نہیں دی جائے گی۔ ایسی باتیں پولیس اور اخبارات تک پہنچ جائے تو ہوٹل کی ریپوٹیشن پر فرق پڑتا ہے، بدنامی ہوتی ہے، اور پھر یہ 5 سٹار ہوٹل تھا جہاں صرف شرفا اور معززین ہی آتے تھے۔ اگر یہاں بھی دنگے فساد ہونے لگے تو لوگ اس طرف آنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے مینیجر اس معاملے کو یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظفر کو 2 ویٹرز نے ایک کرسی پر بٹھا رکھا تھا اور وہ اب بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب چلا گیا۔ مسٹر ظفر، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ویسے مجھے امید تو نہیں، لیکن اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ دولت آ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری حرامزادگی معاف کر دی جائے گی۔ اس وقت تو تمہارا داؤ چل گیا ہے، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ غراتے ہوئے بولا۔ تمہارا سالہ بھی بہت عرصے سے مجھے ایسی ہی دھمکیاں دے رہا ہے، میں نے آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ وہ اگر پوچھے نا کہ تمہاری یہ درگت کس نے بنائی ہے تو روفی کا نام بتا دینا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نام سن کر اس کا چہرہ ایک دم دھواں ہو گیا۔ کیوں ڈر گئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئندہ کسی سے پنگا لینے کی کوشش مت کرنا، ہر شخص تمہارے لیے روفی ثابت ہوگا۔ میں اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور رخشی کے قریب کھڑے ہوئے مینیجر کی طرف آ گیا۔ مسٹر مینیجر، میں نے کہا، آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ اس شخص سے وصول کریں۔ اگر یہ ادائیگی سے انکار کرے تو ملک شہاب کو بھیج دینا۔ اسے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہیروئن کا بڑا مشہور سمگلر ہے۔ اوہ، مینیجر کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے رخشی کا ہاتھ پکڑا اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لوبی میں بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم بے نیازی سے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے لابی سے باہر آ گئے۔ ظفر کے ساتھ دھیگا مشتی سے میرے بال بکھر گئے تھے اور کپڑے بھی کچھ مسلے گئے تھے۔ میں نے ایک ہاتھ سے اپنی رخشی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے میں نے پتلون کی جیبیں ٹٹول کر دیکھی۔ پستول موجود تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔
اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہوٹل کے مین گیٹ سے نکلتے ہی ہمیں ایک رکشہ مل گیا۔ رخشی کا حلیہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، البتہ میرا حلیہ کچھ بگڑ گیا تھا۔ رکشے والے نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور ہمارے بیٹھتے ہی رکشہ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ ہمیں شاہ نور اسٹوڈیو جانا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم شاہ نور اسٹوڈیو کے سامنے رکشے سے اتر رہے تھے۔ اسٹوڈیوز میں زیادہ تر فلموں کی شوٹنگ رات ہی کو ہوتی تھی۔ اس وقت بھی گیٹ کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے تاکہ اسٹوڈیوز میں آتے جاتے اپنے پسندیدہ اداکاروں کو دیکھ سکیں۔ ہم گیٹ کی طرف بڑھے تو بہت سے لوگ ہماری طرف بھی متوجہ ہو گئے۔ زیادہ نظریں رخشی کا طواف کر رہی تھی۔ قد و قامت، شکل و صورت اور پروقار انداز میں چلتی ہوئی رخشی کو ہیروئنی لگ رہی تھی۔ پان والی دکان پر اس وقت شیدہ پہلوان بھی موجود تھا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی دکان سے نکل کر ہماری طرف آیا۔ بسم اللہ، جی آیا نو۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر رخشی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر لڑکے کو اشارہ کیا جو ہمارے لیے کوک کی بوتلیں لے آیا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے روفی باؤ، کسی سے لڑ کر آ رہے ہو کیا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ ہوٹل میں ملک شہاب کے بہنوئی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ ظفر، شیدہ پہلوان بولا، اس حرامی کی تلاش میں تو میں بھی ہوں، میرے 2 لاکھ مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو اس سے تمہاری یہ رقم بھی وصول کر لیتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تو 4-6 دن وہ گھر میں بیٹھا زخم سہلاتا رہے گا، لیکن فکر مت کرو، تمہاری یہ رقم میں وصول کر لوں گا۔ بہرحال گاڑی کہاں ہے؟ وہ سامنے کھڑی ہے۔ اس نے سڑک کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ بیٹری تو بالکل ڈاؤن ہو چکی تھی اور چاروں ٹائر بھی بیٹھ گئے تھے۔ ویسے تمہاری گاڑی بہت شاندار ہے، اسی روز تو خریدی تھی اور پہلی مرتبہ ڈرائیو کر کے ہوٹل تک گیا تھا۔ واپسی پر اس گاڑی پر آنا نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ تاجی اور شکیل مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے گئے تھے۔ بہرحال کتنا خرچہ آیا ہے گاڑی پر؟ شرمندہ نہ کرو روفی باؤ۔ شیدہ پہلوان نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دوستوں کا حساب تو دل میں ہوتا ہے، زبان پر نہیں آتا۔ تم زیادتی کر رہے ہو میرے ساتھ، میں نے کہا۔ کوئی زیادتی نہیں روفی باؤ، موقع ملا اور مجھے کچھ ضرورت پڑی تو تمہاری جیب میں ہاتھ ڈال کر بھی نکال لوں گا، شیدے نے جواب دیا۔ اس نے خالی بوتلیں ہم سے لے کر قریب کھڑے لڑکے کے حوالے کر دی اور میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشی سے کہا، یہ وہی لڑکی ہے جو تم تاجی کے ڈیرے سے اڑا کر لائے ہو؟ نہیں، یہ کوئی اور ہے، اسے فی الحال اس طرح ساتھ لے کر آزادی سے نہیں پھر سکتا، میں نے جواب دیا۔ یہ بھی ہے تو بڑی زبردست، کہو تو کسی ہدایت کار سے ملوا دوں، پہلی فلم میں ہیروئن کا چانس مل سکتا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ یہ فلمی ہیروئن سے بھی اونچی شے ہے، میں نے جواب دیا۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں۔ شیدہ پہلوان بھی سڑک پار کر کے ہمارے ساتھ گاڑی تک آیا۔ اس نے چابی لگا کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف جھکتے ہوئے پیسنجر سیٹ والا دروازہ بھی لاک کر دیا۔ رخشی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور شیدہ پہلوان سے ہاتھ ملا کر گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ بہت شاندار گاڑی ہے، رخشی نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کافی عرصے سے ہمارے پڑوس میں رہ رہے ہو، لیکن تمہارے پاس کبھی گاڑی تو نہیں دیکھی تھی۔ جب میں تمہارے پڑوس میں آ کر آباد ہوا تو اس وقت تقریباً کلاش ہو چکا تھا، میں نے جواب دیا۔
اس سے کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک نہیں دو گاڑیاں تھیں۔ شہر کے اعلیٰ ترین طبقہ میں مجھے پذیرائی حاصل تھی، ہر محفل میں ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا تھا۔ مگر پھر ملک شہاب سے میرا ٹکراؤ ہوا اور اس کے ساتھ ہی میرا زوال بھی شروع ہو گیا۔ اس دوران مجھ پر ایسا وقت بھی آیا کہ میں نانے شبینہ تک کو محتاج ہو گیا۔ میرے پاس سر چھپانے تک کو ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں رات کو فٹ پاتھ پر یا پارک میں سو جایا کرتا تھا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پھر قسمت مجھ پر مہربان ہونے لگی۔ میں نے یہ کوٹھی کرائے پر لی۔ یہ جگہ میرے لیے بہت سودمند ثابت ہوئی۔ قسمت کے در آہستہ آہستہ مجھ پر کھلتے چلے گئے، اور یہ گاڑی۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، یہ گاڑی میں نے 2 مہینے پہلے خریدی تھی، اور گاڑی خریدنے کے بعد اس ہوٹل تک ہی گیا تھا، اور پھر مجھے ہوٹل سے اغوا کر لیا گیا۔ چنگی موڑ پر میں نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی۔ یہ سڑک 2 رویا تھی، آنے کے لیے الگ اور جانے کے لیے الگ۔ دونوں سڑکوں کے بیچ میں تقریباً 20 فٹ چوڑی کچی جگہ تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور اس سڑک پر ٹریفک برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ ہم نے چند ہی گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار کار کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ کار تیزی سے ہمارے قریب پہنچ رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے اس کار کو دیکھتے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ وہ کار جیسے ہی ہمارے برابر پہنچی، میں نے پوری قوت سے بریک پر دباؤ ڈال دیا، اور ٹھیک اسی وقت فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ پے در پہ 3 گولیاں چلائی گئی تھی۔ ہماری کار ایک دم رک جانے سے دوسری کار آگے نکل گئی تھی، اس لیے پستول یا ریوالور سے چلائی ہوئی گولیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ کار کو زوردار جھٹکا لگنے سے رخشی اپنی سیٹ پر اچھلی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا اور وہ چیخ اٹھی۔ ہوشیار رخشی، میں نے چیخ کر کہا، اور بڑی پھرتی سے پتلون کی جیب سے پستول نکال لیا۔ کافی آگے جا کر وہ کار بھی بریکوں کی تیز چرچراہٹ کے ساتھ رک گئی۔ میں نے اپنی کار آگے بڑھا دی، ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالے رکھا اور دوسرا ہاتھ باہر نکال کر اگلی کار پر فائرنگ کرنے لگا۔ وہ کار ایک دم حرکت میں آ گئی اور تیزی سے آگے دوڑنے لگی۔ اس کار سے بھی ہم پر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میں نہتا ہوں گا، اس لیے وہ کار آگے جا کر رکی بھی تھی، لیکن جب میں نے فائرنگ شروع کی تو حملہ آور بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ رخشی چند لمحے اپنی پیشانی سہلاتی رہی، پھر اس نے بھی اپنا پرس کھول کر ریوالور نکال لیا اور ہاتھ باہر نکال کر فائرنگ کرنے لگی۔ میں کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ میری کنپٹیاں سلگ اٹھی تھی۔ اصولی طور پر مجھے راہ فرار اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ حملہ آور کون تھے، ملک شہاب کے آدمی یا تاجی کے بندے۔ ہم منڈی سٹاپ سے بہت آگے نکل چکے تھے اور پھر اچانک ہی رخشی چیخ کر سیٹ میں دبک گئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بائیں کندھے سے ذرا نیچے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ آگے جانے والی کار سے چلائی جانے والی ایک گولی ونڈ سکرین میں سوراخ کرتی ہوئی اس کے بازو کا گوشت چیرتی ہوئی سیٹ کی پشت میں پیوست ہو گئی تھی۔ میں نے کار کی رفتار اور بڑھا دی اور پھر پولیس سائرن کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پولیس کی وہ گاڑی اقبال ٹاؤن کی کسی سڑک سے مڑ کر ہمارے پیچھے لگ گئی تھی۔ میں کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا اور پھر میری ایک چلائی ہوئی گولی اس کار کے پچھلے ٹائر پر لگی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا
اور تیز رفتار کار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر بائیں طرف کچے میں اتر کر ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ میں نے اپنی کار کی رفتار کم نہیں کی بلکہ ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا۔ پیچھے آنے والی پولیس کار سے بھی ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ پولیس والے تھے، انہیں اپنی جانیں زیادہ عزیز تھی۔ انہوں نے درمیان میں اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اگر ہماری طرف سے فائرنگ ہو تو وہ محفوظ رہے۔ اگلی کار کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اس طرف دیکھا، وہ کار درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی تھی اور ایک آدمی اس کار سے نکل کر سروس روڈ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اس کار کے ہینڈ لیمپس ابھی تک روشن تھے اور ان کی روشنی میں میں نے بھاگتے ہوئے اس شخص کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ شکیل تھا، تاجی کا ساتھی۔ میں نے کار کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ پولیس کی گاڑی الٹی ہوئی کار کے قریب سڑک پر رک گئی۔ میں نے کار اقبال ٹاؤن کی طرف جانے والی ایک کشادہ گلی میں موڑ دی۔ اب میں مطمئن تھا، اگر پولیس کی گاڑی نے تعاقب جاری بھی رکھا تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بازو کو اوپر سے دبا کر رکھو تاکہ خون زیادہ نہ بہہ سکے، میں نے رخشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کار ایک اور گلی میں موڑ دی۔ رخشی کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ تکلیف ضبط کرنے کے لیے اس نے اپنے دانت سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ میں کار کو مختلف گلیوں میں دوڑاتا ہوا وحدت روڈ پر نکل آیا۔ اس سڑک پر بھی ٹریفک کم ہو گیا تھا۔ میں کار کو دوڑاتا ہوا شاہ جمال کی طرف نکل آیا۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ پولیس کی کوئی اور گاڑی بھی ہمارے پیچھے نہ لگ جائے، لیکن خیریت ہی گزری۔ یہ کار واقعی بڑی شاندار تھی۔ یہ اس کی پہلی آزمائش تھی اور اس آزمائش میں پوری اتری تھی۔ میں کار چلاتے ہوئے بار بار رخشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات بڑھتے جا رہے تھے۔ میں اسے زبانی طور پر تسلی بھی دیتا جا رہا تھا۔ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ رخشی نے کراہتے ہوئے کہا۔ اس وقت کسی ڈاکٹر کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، میں نے گاڑی شادمان کالونی کی ایک کشادہ گلی میں موڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں فوری طور پر طبی امداد مل سکے گی۔ رخشی نے ایک ہاتھ سے اپنا بازو تھام رکھا تھا اور تکلیف سے مسلسل کرہا رہی تھی۔ مزید 5 منٹ بعد میں نے کار اپنی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے روک لی، انجن چلتا ہوا چھوڑ دیا اور نیچے اتر کر گیٹ پر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔